الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللہ سبحان اللہ سچا یار وہ ہوتا ہے جو جان بھی قربان کرے اور مال بھی قربان کرے. میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں. قاعدہ آپ سوچیں گے کہ دنیا میں میرا سچا یار کون ہے, میرا سچا دوست کون ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے. پھر دوستوں کی ہوتے ہیں قسمیں, کوئی سچا کوئی کچا, کوئی سچا کوئی کچا, کوئی اچھا کوئی لچا. دوستوں کی قسمیں ہوتی ہیں. سچا دوست بتاؤں کس کو کہتے ہیں سچا دوست؟ سچا دوست وہ ہے جو جان بھی قربان کرے تو مال بھی قربان کرے. وقت میں وہ بیچارہ جان بھی حاضر رکھتا ہے, وقت پر مال بھی حاضر رکھتا ہے, وہ بھی دل سے ظاہر سے دل سے. سمجھو کہ یہ سچا یار ہے. سبحان. پھر اس کے بھی درجے ہوتے ہیں, سچے یاروں کے درجے ہوتے ہیں. سچا تو ہے, سچا تو ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے سچے یار تھے. سچے یار. تو اب قاعدہ ہے سچا وہ ہے جو جان بھی دے تو مال بھی دے. اس لیے حضور نے ایک جملہ بیان کیا, اس جملے کے اندر سارا نظام بتا دیا. ان امن الناس علی فی صحبته ومالہ ابو بکر رواہ البخاری. ایک ہی جملہ ہے. ان امن الناس علی فی صحبته ومالہ فی صحبته ومالہ. صحبت کے لحاظ سے سب لوگوں میں مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا جوان کون ہے؟
اپنی صحبت کے اعتبار سے، جانی خدمت کے اعتبار سے، میرے ساتھ رہنے، اپنا وجود مجھ پر قربان کرنے، میرے ساتھ رکھنے کے اعتبار سے سب لوگوں میں مجھ پر زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ جانی خدمت کرنے والا، جان قربان کرنے والا، سب سے زیادہ۔ پہلے لفظ حضور نے صحبت استعمال کیا، فی صحبتہ، نمبر 2 ومالہ، اور اپنے مال کے اعتبار سے۔ مال بھی نہیں، جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جسم کا، جان و مال۔ قرآن میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے مومنین سے خریدا ان کی جانیں، پہلے کہا جانیں، اور ان کے مال۔ تو نے اللہ پر ایمان لایا تو رب کہتا ہے اپنی جان دو اور مال دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ مدار ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے ابھی حکم آئے گا۔ من المؤمنین انفسہم واموالہم، اے ایمان والا جان دینی پڑے گی، اے ایمان والا مال دینا پڑے گا۔ تیری جان اللہ کی، تیرا مال اللہ کا، پھر اللہ تیرا، تو اللہ کا اور اللہ تیرا۔ تو اللہ کا مطلب جان و مال اللہ کا، قرآن ہے۔ ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ، عجب ہے، شروع کیا حرف ان سے، پھر امن کا لفظ کا۔ امن اسم تفضیل ہے نا، بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ سب نے میری جانی مالی خدمت کی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اتنا جانی مانی خدمت کرے جس کو ہم لفظ احسان سے تعبیر کریں، احسان۔ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، یہ حضور کا پیار ہے جو اس انداز سے بات کر رہے ہیں۔ من، مادہ من لانا، پھر اسم تفضیل لانا، صحبت مال دونوں کا استعمال کرنا، جو آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی توفیق۔ صحبت میں آنا، ماہانہ اجتماع میں بھی شریک نہیں ہوتا بھئی، پھر کیسا یار ہوا جو تو مہینے میں ایک بار بھی نہیں آتا؟ مہینے میں ایک بار تو آ، اگر تو یار ہے تو پھر ماہانہ اجتماع میں شرکت تو کر۔ یہ جان دینا ہے نا، یہ بھی تو جان دینا، تکلیف تو ہوتی ہے۔ جو عاشق ہے نا اس کو آرام بھی نہیں آئے گا۔ میں اپنے یاروں سے بات کرتا ہوں جی، اجتماع کے لیے وہ 2-3 دن پہلے ترسیں گے کہ یہ 3 دن کیوں دیر ہے، یہ جلدی آئے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ میں خود آپ لوگوں کے لیے ترستا ہوں، میرا جی چاہتا ہے یار آئیں، دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں۔ وہ ابھی وہ جناب کاظم کو دیکھا خوش ہوا، پھر وہ سامنے دیکھ رہا تھا محمد یوسف کو خوش ہوا، آج میں حفیظ اللہ صاحب مولانا سویرہ خوش ہوا۔ یہ منصور ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں، انہوں نے نام لیا جی منصور تقریر کریں گے، میں سوچ رہا کہ یہ کون سا منصور ہے، پھر کہا اور تو کوئی منصور نہیں، بس یہ ایک رحیمی منصور ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔ یار ہم تو آپ کے دیدار کے لیے ترستے ہیں، جو ہمارا یار ہوگا وہ بھی ترسے گا، وہ بھی ترسے گا۔ اللہ سبحان اللہ، جو شخص اللہ کا یار ہے نماز کے لیے ترسے گا۔ ایمان جو لایا تو اب جان اللہ کی، وہ ترسے گا، نماز کا وقت آئے گا، میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں، اپنے رب سے بات کروں، رب کا دیدار کروں، وہ نماز کے لیے ترسے گا۔ دیر ہو تو وہ تڑپے گا، دیر ہو تو تڑپے گا، وقت سے پہلے ترسے گا۔ محبت جو ہوئی، یار جو ہوا، یار
حضور نے وہ یار والی دو باتیں ہیں، سچے یار کی دو نشانیاں ہیں نا، جان و مال، تو یہاں پہلے صحبت کا لفظ لایا پھر مال کا. بعض روایتوں میں ہے من امن الناس، من امن، اور بعض میں ہے امن الناس، کوئی فرق نہیں. ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کہ یہ جملے جو حضور نے بیان فرمائے، آخری تقریر ہے، حضور کی آخری تقریر. طبیعت مبارک ناساز ہے، ابھی آخری تقریر پر بہت سی باتیں فرمائیں، وہاں یہ جملہ بھی بیان فرمایا، اے صحابیو، صحابہ نے میری بڑی خدمت کی ہے، جانی مالی خدمت کی ہے، صحبت مال کا احسان کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا جوان ابو بکر ہے. آخری تقریر میں جو آخری تقریر ہے، کبھی کبھی ضرورت کے وقت حضور بولتے تھے، کوئی ضرورت پیش آتی تھی، کھڑے کھڑے چلتے چلتے بولتے تھے، وہ تو اسی وقت کے لیے کہ جزئی فضیلت ہے. آخری تقریر مبارک وہ بھی ممبر پر، ممبر مبارک پر صحابہ سب حاضر خدمت ہیں. آخری تقریر میں ممبر پر کوئی خاص جزئی بات بھی نہیں ہے، حضور نے حقیقت حال بیان فرما دی. اے لوگو، سب نے میری خدمت کی ہے، جانی مالی قربانی دی ہے، لیکن سب سے زیادہ میرا خدمت گزار ابو بکر ہے. اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے تو ابو بکر صدیق نے رونا شروع کیا. بڑے نرم دل تھے، ایک تو عاشق تھے، دل کے نرم، بس یہاں آنسو شروع ہو گیا ابو بکر کے. ہاں صحیح، یہاں باتیں ہیں محبت کی، یہ باتیں ہیں دل کی، بابا دل کی بات. یہاں دکھاوا نہیں ہے، یہاں کھانا نہیں ہے، یہاں عشق کا سودا لگانا ہے، محبت کا بازار قائم کرنا ہے. یہاں محبت اور عشق کی باتیں ہیں. تو ابو بکر رو رہے ہیں بھائی، اور آپ کی طبیعت تھی دل نرم، محبت میں گرم، بس تھوڑی کیفیت ہے تو بس آنکھوں سے آنسو شروع، پھر رونا شروع. اچھی صفت ہے، اچھی صفت ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا یہ اچھی آدمی کی صفت ہو. سچا، کھوٹا نہ، کھوٹا دکھانے والا نہ ہو، حال ہو اس کو، اندر کا حسن خصال ہو، حال ہو. حال میں اگر رونا آئے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، یہ اچھی صفت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت روتے تھے، بہت زیادہ آنسو بہاتے تھے. آنسو تو بہا رہے ہیں لیکن زبان سے ایک جملہ بھی ادا کر رہے ہیں، حضور میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا، میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا. میں اپنے آپ کو غیر نہیں سمجھتا، جدا نہیں سمجھتا، اپنے مال کو بھی غیر نہیں سمجھتا، جدا نہیں سمجھتا. میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا. اللہ سبحان اللہ، ایسے جوان کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں، ایسے جوان. مرقات میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے. غیر کا مال پھر پوچھنا پڑے گا نا، جی میں استعمال کروں. مرقات میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے. اپنا مال کا مطلب بغیر پوچھے استعمال کرنا. آیا کھایا ہے تو اٹھایا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ابو بکر، یہ ہیں سچے یار، یہ ہیں اعلیٰ درجے کے یار، یہ ہیں وفادار، یہ وہ ہیں جس کو قرآن نے بھی صاحب کہہ دیا. سبحان اللہ.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے رہے، آہ فغاں کرتے رہے، آہستہ آہستہ یہ لفظ زبان سے نکالتے رہے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا سارا مال آپ کا، میں اپنی کوئی چیز سمجھتا نہیں۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ اپنے پیر کے عاشق تھے۔ پہلے خواجہ محمد بخش مدیجوی علیہ رحمہ کے مرید تھے، اس سے بھی محبت کی۔ خدا کی شان اللہ جس کے اندر یہ محبت پیدا کرے، اللہ والوں سے ایک سچی نسبت پیدا کرے، مٹی بن کر اپنے پیر کا دیوانہ بن جائے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، سب کچھ پیر کو ہی سمجھے۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ پیر محمد بخش مدیجوی پیر مٹھا سے پہلے کے پیر ہیں، وہ ہر سال کوٹیا جاتے تھے۔ بروہی بلوچوں کی عادت ہے گرمی کے موسم میں کوٹیا جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کر رہی ہے، بزرگ نے فرمایا بیٹا دیکھا 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 آپ نے، میں نے کہا وہ ذکر کر رہی ہے، دیکھ لسی بھی بنا رہی ہے، اللہ اللہ بھی کر رہی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی محبت والی خواتین، اور یہ ہے محبت کا نتیجہ۔ سارا دن گالی، گھر میں جاؤ تو گھر دوزخ کا ٹکڑا ہے، بیوی کا چہرہ خراب، برا بولتی ہے، تیز بولتی ہے، لہجہ خراب رکھتی ہے۔ پیر کامل لے، محبت دل میں بسا لے، یار نفس مر جائے گا، گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا، گھر تیرا جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ اے گھر کو دوزخ بنانے والا، اے دنیا میں دوزخ میں رہنے والا، آ جا اللہ والوں کی جتیاں سر پر رکھ جا، نفس کو مار جا، جنت میں داخل ہو جا۔ سارا وبال تو نفس کا ہے، سارا جھگڑا تو اس اندر کا ہے۔ اندر جب مر جائے گا بہار آ جائے گا، اندر خواہش نفس مر جائے گی تو قرار آ جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ سمجھ گئے جس طرح حضرت خواجہ پیر محمد بخش مدیجوی علیہ رحمہ نے اپنی ایک مریدنی کے بارے میں کہا یہ اس کا گھر میرا گھر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے، ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے۔ یہ ایک مثال ہے، اصل ابو بکر صدیق ہیں، یہ تو صرف ایک سمندر سے قطرہ ہے۔ ابو بکر کو جب صدیق کہا گیا تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ کے یار سچے ہیں، ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اور کوئی سچا ہو نہیں سکتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ عالم علیہ رحمہ نے قصہ سنایا، فرمایا پیر مٹھا، اب یہ قصہ پیر مٹھا کا رحمت پوری عبدالغفار قدس سرہم العزیز کے زمانے کا ہے۔ پیر مٹھا کے ساتھ بھی میں ہر سال کوٹیا جاتا تھا، ہر سال۔ جتنی صحبت زیادہ کریں گے پھر اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، جتنا پیر سے محبت، اطاعت، خدمت، صحبت، اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ہر سال پیر کے ساتھ جاتا تھا، میں بھی غریب تھا، مسکین تھا، تو محبت تھی، جاتا تھا۔ سبحان اللہ، محبت کی باتیں میں آپ کو کیا سناؤں۔ ایک دفعہ میری قمیص تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی، قمیص میں ویسے بھی کہتا بھائی عاجزی ہو، پھٹ جائے، تھوڑا پیر دیکھ لے، اس کو رحم آئے مجھ پر کہ میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، ناچیز ہوں، میں بیکار ہوں، تاکہ مجھ پر رحم کریں، شفقت کریں۔ میں وہ ہاسکار بھی کر رہا تھا، تھوڑا پھٹا بھی ہوا تھا، تو مجھے حضرت نے دیکھا، فرمایا خلیفہ صاحب شاید پیسے نہیں، اگر پیسے نہ ہوں تو پیچھے پیسے لنگر کرنے گھنو، اگر دیوانی توفیق ہے پیچھے بعد میں قرضہ ادا کرو، میں ان کے بلا پیسے ہیں ضرورت نہیں۔ بغیر طلب کے حضرت پیر مٹھا نے خود بخود پیسے میرے طرف بھیجے، پیسے دیے اور فرمایا جب ہوں تو دینا، مقرر نہیں کیا کہ مہینہ دن، جب تھیون پیچھے دیو، جڈن تھیون پیچھے دیو۔ حضرت آپ دیتے، میں تے طلب نہیں کیتا، میں گدھے پیسے
لیکن آخم ہی پیسے دے تو میرے پیر دے ہاتھ لگے ہوئے ان کو استعمال کی میں کراں میں پیسے استعمال نہ کرے یہ چھپاتے رکھیں بس دکھا ایسا ہے دنیا میں بتاؤ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے بتاؤ یہ مسئلہ پیر نے مجھے خود بخود پیسے دیے کہ شاید آپ کو کام میں آئیں استعمال کرو پھر جب آپ کے پاس ہوں تو واپس دینا میں نے کیا کیا ان کو اچھی طرح بند کر کے چھپا دیا اس حالت میں ان پیسوں کو میرے پیر کے ہاتھ لگے ہوئے ان پیسوں کو استعمال کیسے کروں پیسے چھپے رہے بتاؤ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا بتاؤ یہ بھائی یہ محبت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے مزہ وہ اٹھائیں گے جن کے اندر محبت ہو باقی جو باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پتہ ان باتوں کا مولوی بھی یہ بات نہیں سمجھیں گے مولوی ایک شعبہ ہے اس شعبہ سے بڑھ کر آپ دوسرے شعبے پر آئیں گے پھر تیسرے شعبے پر آئیں گے میں جب واپس لاڑکانہ رحمت پور شریف پہنچ گیا پیسے تو رکھے تھے استعمال تو نہیں کیا تھا پھر وہی پیسے آ کر حضور کی خدمت میں پیش اب گھر بھی نہیں گیا سیدھا وہ لاڑکانہ آیا گھر پیسے حضور کی خدمت میں پیش کیے حضور جی آپ نے پیسے دیے تھے اتنا جلدی فرمایا اتنا جلدی دل وچ آنکھاں پہ حضور پیسے تو ہوئے میں نے تو استعمال بھی نہیں کیے اتنا جلدی میں آپ کو محبت میں یہ قصہ سنا قصہ اور سنانا تھا اس ایک واقعہ سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے پیر اپنے پیر کے عاشق تھے بس فیض اس طرح لیا جاتا ہے پیر کو اس طرح اپنا کیا جاتا ہے جو بات کرنا تھا وہ ابھی سنو میں نے وہاں کوٹیا سے 2 کریٹ لیے زردالو کی کوٹیا میں زردالو ہوتے ہیں 2 کریٹ لنگر کے لیے 2 کریٹ لیے زردالو کے لنگر کے لیے یہ سامانوں کا محافظ ایک اور خلیفہ تھا ایک اور فقیر تھا میں حضرت قبلہ عالم کے حرم پاکوں کے گیٹ پر کھڑا رہتا تھا ریل گاڑی میں یہ حضرت کی بیویاں بھی ہوتی تھیں تو میری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جہاں گاڑی رکتے ہی میں وہ گیٹ پر ڈبے کے گیٹ پر اگر کھڑا ہوتا تھا کوئی اور آدمی اندر جائے نہیں کیونکہ عام گاڑی ہے تو عام آدمی چڑھ سکتے ہیں تو وہ گیٹ پر میں کھڑا ہوتا تو کوئی اندر جائے نہیں یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی سفر میں فوراً گاڑی رکتی تو میں گیٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا تو سامانوں کے محافظ اور فقیر تھے جب رحمت پر پہنچ گئے تو زردالو کے کریٹ نظر نہیں آئے میں نے تو سامانوں میں زردالو رکھے تھے تلاش کیا ادھر ادھر بھئی زردالو کے کریٹ کس نے ہمیں پتہ نہیں آخر نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نے گاڑی سے اتارے نہیں وہ کریٹ اتارے نہیں وہ کریٹ آگے چلے گئے مجھے دکھ ہوا کہ میں نے محبت سے یہ لنگر کے لیے تو لنگر کے لیے لنگر کے بچے کھاتے تو دل خوش ہوتا ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے خدمت کی اور یہ خدمت پوری نہیں ہوئی تھوڑا دل میں ایک دکھ ضرور تھا پھر کوئی کہتا تھا جی یہ گاڑی اگر وہاں رکے گی پھر کوئی آدمی پیچھے سے جائے وہاں گاڑی رکتی ہے پھر سامان وہاں جمع ہوتے ہیں وہاں سے جا کر لاؤ کوئی کہتا ہے کہ یہ ابھی اتنا جائیں گے خرچہ کریں گے فائدہ ان 2 کریٹ ہیں کوئی کیا کہتا تھا کوئی کیا کہتا تھا باتیں ہوتی رہیں بہرحال میں چپ تھا اب میں کیا کر سکتا ہوں دکھ صرف دل میں تھا باتیں کرتی آخرکار یہ بات پیر مٹھا تک بھی پہنچ گئی پتہ نہیں کسی نے پیر مٹھا کو سنایا نماز کے بعد میں اندر چلا گیا مجھے پیر مٹھا نے بلایا غلام سے دیا میں گیا غلام سے تھی میں سنم کہ فقیر تیرے 2 کریٹ نہیں لتھے گاڑی آگے چلے گئے اگوتے میں سنم میں کہ حضور جی ہاں کریٹ میں نے لیے تھے لیکن بس غلطی ہو گئی کسی نے اتارا نہیں ہو گئے میں غلام صدیق غم نہ کر تیرے کو پیر چاہیے یا کریٹ چاہیے نہ تے کو کیا پیر تیڑا ہوئے یا کریٹ تیڑا ہوئے تیڑا دل تے ہونا آکسی کریٹ ہوئے نا غم نہ کر کریٹ گئے تے گئے پیر تے تیڑا ہے بس جب پیر نے یہ لفظ کہا میرے آنکھ سے رونا شروع روتا رہا میرا دکھ تو ختم ہوا جب پیر نے کہا جی میں آپ کا ہوں پھر کیا غم میں جب تیڑا ہوں نا تے کو کیا دا غم ضرور فقیر توجہ نہ کیتے ہو فقیر خیال نہ کیتے ہو فقیر نے دی غلطی ہے بہرحال زردالو گئے تک گئے زردالو دا غم نہ کر پیر تیڑائے تیڑے کے لئے کوئی غم ہی نہیں یارا اس طرح پیر ملتا ہے
یہ بات ہے اس لیے کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق سے ہمیں یہ فیض مل رہا، اس جوان سے یہ فیض مل رہا ہے۔ سمندر وہ ہیں، یہ ہم اس کے یہ قطرے ہیں جو ہم پی رہے ہیں۔ ان امن الناس فی صحبتہ ومالہ، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ وہ ابو بکر جو حضور خود اپنی زبان سے فرمائے کہ سب لوگوں نے مجھ پر بڑے احسان کیے، لیکن سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ جانی بھی احسان کرنے والے سب سے زیادہ اور مالی احسان کرنے والے سب سے زیادہ۔ واہ ابو بکر واہ، جو نبی تیری تعریف کریں، اپنی زبان سے تیری اس قربانی کا اقرار کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق عاشق تھے نا، اس لیے پھر محبوب کے اس پیار کی وجہ سے پھر رونا شروع۔ میرے پیر نے کیا فرمایا، جب میرے پیر نے ان کا نام لیا گئے تو گئے، میں پیر تیرا، میں نے رونا شروع کیا، مجھ سے رونا آیا، خود بخود رونا آیا۔ تو ابو بکر صدیق نے جب حضور کے یہ لفظ مبارک سنے تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، محبت کی علامت۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ مسند امام احمد میں قصہ ہے، حضرت ربیہ صحابی اور ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، ان دونوں کی زمینیں قریب تھیں۔ ایک مرتبہ بات چیت میں حضرت ابو بکر نے سمجھا، اپنے خیال میں اپنی سوچ میں سمجھا کہ میں نے یہ جملہ تھوڑا سخت کہہ دیا ربیہ کو، تو اس سخت جملہ کی وجہ سے پریشان ہو گئے، ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ میں نے یہ لفظ اپنے اس بھائی کو کیوں کہا، ربیہ کو یہ سخت جملہ کیوں کہا۔ تو اللہ والے تھے، عاشق تھے، ربیہ کو اگر کہا ربیہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ لفظ اب تو مجھے کہہ تاکہ برابر ہو جائے۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر سے۔ گالی نہیں، برا لفظ نہیں ہے، اپنی سوچ میں سمجھا یہ لفظ تھوڑا میں نے سخت استعمال کیا ہے، ضرور بھائی کو دکھ ہوگا، اپنے خیال میں اس کو دکھ ہوگا۔ ربیہ میری عرض ہے آپ مجھے یہ لفظ دوبارہ کہیں تاکہ جو لفظ میں نے کہا اس کا بدلہ ہو جائے، قصاص ہو جائے، مسئلہ برابر ہو جائے، نہ آپ کا مجھ پر حق نہ میرا آپ پر حق ہو جائے، مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا اگر نہیں کہے گا تو پھر میں تو پریشان رہوں گا کہ مجھ سے یہ تھوڑا لفظ تیز ہو گیا ہے، آپ کو میں نے دکھ آیا ہے، تو یہ تو مواخذہ ہوگا مجھ پر، اب میں تو بہت پریشان ہوں، ورنہ میں جا کر نبی کو عرض کروں گا، حضور پھر جو فیصلہ حل کریں، یا مجھے یہ لفظ کہو ورنہ حضور تک بات پہنچاؤں گا، حضور میرے لیے پھر جو حکم فرمائیں، جو فیصلہ فرمائیں، جو حضور کہیں گے پھر وہی ہوگا، پھر جو وہ تو ہمارے مالک ہیں، ہمارے حقیقی طبیب ہیں، حقیقی رہبر ہیں، وہی جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، مجھے آرام نہیں آئے گا، میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے، میں نے معاف کیا ہے، میرے دل میں کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، یا تو مجھے یہ لفظ کہو برابر ہو جائیں گے، یا حضور کو عرض کروں گا، حضور کہیں کہ معاف ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن جب تک حضور نہیں کہیں گے میں پریشان رہوں گا۔ اس نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے، جاؤ تو جاؤ، نبی کو کہو کہ میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو آرام نہیں آیا، پریشان۔ کمال ہے، ایک لفظ ہے تھوڑا سخت ہے، اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ مجھے کہو برابر ہو جائیں۔ ہمارا حال فکری نہیں، سوچی نہیں، بس دے، وہ اس کو گالی دے رہے، وہ اس کو گالی دے، وہ اس کو بے وقوف، وہ اس کو بے وقوف، اس کو بے عقل، وہ جاہل پکا جاہل، نیچ جاہل۔ ہاں بھئی عشق کہاں بھئی، نفس مارو نا، اللہ والے کی زبان سے برا لفظ نکلتا نہیں، اگر نکلے گا تو پھر خدا کی دربار میں عاجزی شروع، رونا شروع، پریشانی شروع، معافی مانگنا شروع، یہی اللہ والے۔ اب مسئلہ کے حل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ حضور میری رائے یہ ہے کہ صحابی مجھے یہ لفظ کہے تاکہ برابر ہو جائیں، ابھی آپ جو حکم فرمائیں اس کا کیا حل ہو۔ حضور نے فیصلہ فرمایا صحابی آپ ابو بکر کو یہ لفظ کہو اللہ تجھے بخش دے،
آپ وہ لفظ سخت نہ کہو، آپ یہ لفظ کہو اپنی زبان سے کہ اللہ آپ کو بخش دے۔ جب آپ یہ لفظ کہیں گے اللہ آپ کو بخش دے تو اللہ اس کو بخش دے گا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ سخت جملہ نہ کہو، وہ جملہ نہ کہو جو ابو بکر نے کہا، آپ وہ لفظ نہ کہو۔ ابو بکر اللہ کے پیارے ہیں، تو اس کو یہ لفظ آپ کو نہیں کہنا، آپ یہ لفظ کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ تو اس شخص نے فوراً کہہ دیا ابو بکر اللہ آپ کو بخش دے، تو ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ ابو بکر سوچتے رہے، اس یار کے در پر آئے، اپنی پریشانی پیش کی، میرے نفس کی وجہ سے شاید کچھ اثر ہوا، جملہ تیز آیا، تو اس کا حل تب ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے۔ محبوب نے مجھے قصاص نہ دلوایا، بلکہ اپنی شفقت و رحمت کا اظہار فرمایا، مسئلہ بھی حل کروایا، مجھے جملہ سخت نہ کہلوایا، اسی آدمی سے میرے لیے دعا کا لفظ ظاہر فرمایا۔ تو پھر یہ محبوب کی یہ پیاری بات، پیارا انداز، اچھا طریقہ، سوچ سمجھ کر رونا شروع۔ یہ ہوتے ہیں محبت والے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ باتیں عاشقوں میں ہوتی ہیں، عاشقوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ ایک بار بلال کو جانتے ہو، یہ غلام تھا، اس کا سائیں اس کو مارتا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا سائیں اس کو مارتا تھا، اور یہ نبی کا عاشق تھا، بلال نبی کا عاشق تھا۔ جب فارغ ہوتا کام سے حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھتا، حضور کا دیدار کرتا، حضور بس تڑپتا تھا، حضور بس جان مال تجھ پر قربان، اللہ کا شکر تیرا جیسا محبوب دنیا میں لایا۔ سنا تھا حضور اتنا مجھے مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، پھر حضور چاہتے تھے کوئی اس کو آزاد کرے، لے لے پیسوں سے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مالک سے ملے، اس نے پیسے گراں رکھے اتنے زیادہ، فرمایا لینا ہے پھر جو آپ کی مرضی ہے دو ہمیں۔ ایک اور آدمی کو بھیجا، اس نے بات کی، کہا کہ پہلے تو کہتا نہیں دیتا، پھر پیسے زیادہ رکھا، پیسے زیادہ رکھے۔ کتاب میں ہے 50 اوقیہ، ایک اوقیہ برابر 40 درہم ہوتا ہے۔ عربی میں اوقیہ، الف واو قاف یہ اوقیہ، ایک اوقیہ برابر 40 درہم، تو 50 اوقیہ، 5 صفر صفر، 5 چوکی 20، 2000 درہم بنا۔ 50 اوقیہ برابر 2000 درہم، 10,000 درہم برابر 20 لاکھ ہے، چونکہ 10,000 ایک آدمی کا خون ہے شریعت میں، 10,000 درہم برابر 20 لاکھ، تو 2000 10,000 کا 5واں حصہ ہے، 20 لاکھ کا 5واں حصہ 4 لاکھ، 4 لاکھ روپے دے کر بلال کو خریدا، جبکہ اس وقت تقریباً 20-30 ہزار میں غلام ملتا تھا۔ ہمارے اس انداز میں 20-30 ہزار میں غلام ملتا تھا، ایک اوقیہ میں غلام ملتا تھا، ایک اوقیہ 2 اوقیہ میں غلام ملتا تھا، جبکہ اس نے 50 اوقیہ رکھا، جو کہ ابھی زمانہ میں 4 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے 4 لاکھ روپے دیے اور بلال کو خریدا، اور بلال کو اللہ کی راہ میں آزاد کر کے نبی کا غلام بنا دیا۔ کون 1 روپیہ دیتا ہے؟ اس بیچارے کو لوگ تکلیف دیتے تھے، پیسے دے کر لیا اور پھر اس کو آزاد کیا۔ مردوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت بلال پر بڑا احسان ہوا کہ اتنا پیسہ خرچ کیا، خریدا، آزاد کیا، نبی کے حوالے کیا۔ جنگ بدر میں جب ابو جہل آیا تو بلال نے ابو جہل کو کہا، ابو جہل یاد ہے مکے میں ہمیں یوں پریشان کرتا تھا، آج مر گیا، آج صحابہ آپ کو ٹکڑے کریں گے۔ تو یہ سادے آدمی کبھی کبھی تیز بھی بولتے ہیں، وہ کافر تھا ابو جہل کافر تھا، تو بلال نبی کی محبت میں، اسلامی جذبے میں ابو جہل کو تیز لفظ بولا، تو ابو بکر صدیق نے بلال کو کہا، بلال ہوش سے بات کرو، ہوش سے تیز نہ ہو، ہوش سے بات کرو، تیز نہ ہو جاؤ۔
حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو روکا کہ وہ کافروں کا سردار ہے، جیسے بھی ہے آپ تھوڑا تیز لہجہ اختیار نہ کرو، تھوڑا نرم لہجہ۔ تو بلال ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں مجھے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے سائیں ناراض ہو گئے۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر، بلال تو ایک کافر کو زجر و توبیخ کر رہا تھا، بلال غلطی پر نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی بات سے بلال کو دکھ ہو۔ بلال کو دکھ تو نہیں ہوا، اگر بلال کو دکھ ہوا تو سمجھو رب کو دکھ ہوا۔ آپ نے بلال کو ایسا تو نہیں کہ تکلیف پہنچو، بلال اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی محبت میں اس نے ابو جہل کو کہا ہے، تو بلال کو دکھ دینا درست نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بلال کو آپ کے اس لفظ سے دکھ آ جائے، اگر بلال کو دکھ آیا تو سمجھو اللہ کو دکھ ہے۔ ابو بکر پریشان ابو بکر پریشان کیا بلال کو دکھ ہوا، اللہ کو دکھ ہوا، بھاگتے ہوئے بلال کے پاس، بلال یہ پگڑی معافی، مجھے معاف کرو، میں نے غلطی کی ہے، میں نے آپ کو یہ کہا کہ ابو جہل کو ایسا نہ کہو، مجھ سے غلطی، آپ کو دکھ تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی دکھ نہیں، آپ تو میرے سائیں ہیں، آپ تو میرے استاد ہیں، کہیں نہیں مجھے معاف کرو مجھے۔ واہ ابو بکر، واہ تیری بے نفسی، تیری عاجزی، شریعت پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اللہ کے پیارے اور یہی عاشق لوگ ہوتے ہیں، یہی بے نفس جوان ہوتے ہیں، بے نفس۔ اللہ سبحان اللہ، یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کبھی ہمارے انداز سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو فوراً معافی مانگنے کے لیے بھاگتے تھے کہ اس سے ہم معافی مانگیں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ والے یہی ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے یہی۔ میں آپ کو اپنے پیر کی کرامت سناؤں۔ میں جب ذکر کرتا تھا تو مجھے دو حالتیں تھیں، ایک تو اللہ کی عظمت اور دوسرا لوگوں پر رحمت۔ یہ خدا کے ذکر کی برکت، پیر کی محبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم کوٹیا جاتے تھے تو شاداب کوٹ سے یا جھٹپٹ سے بیٹھ گئے، ہم جا رہے ہیں کوٹیا کی طرف، تو بس میں بیٹھا تو میرے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا، رات کا وقت نیند آتی ہے گاڑی میں، وہ جو قریب بیٹھا ہوا تھا اس نے پاؤں اٹھا کر میرے پاؤں کے اوپر رکھ دیا، نیند میں ہی تھا، پاؤں میرے اوپر جو ہے رکھ دیا، میرے پاؤں نیچے، اس کا پاؤں، بوٹ بھی اس کے پاؤں میں تھے، بوٹ کے ساتھ میرے اوپر، تو ایک تو بوٹ تھا، پھر اس کا کچھ وزن بھی، مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ اگر پاؤں کھینچوں گا تو اس کا پاؤں ہلے گا، اس کی نیند خراب ہوگی، اب میں کیا کروں، چپ کر کے کھڑا رہوں یا اپنا پاؤں کھینچوں؟ آدمی پاؤں کھینچے تو بس ہل جائے گا، کھینچو ادھر کرو تو میرا پاؤں تو نکل جائے گا، پھر بس وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا، لیکن اتنا ہے اس کا پاؤں تھوڑا ہلے گا تو ضرور، ابھی وہ اس کا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر ہے تو وہ آرام سے نیند میں ہے، وہ خوش ہے۔ اگر میں اپنا پاؤں کھینچوں تو شاید اس کی نیند خراب ہو، پاؤں تو اس کا نیچے گر جائے گا، میں بھی آزاد ہو جاؤں گا، لیکن اس کی نیند خراب ہونے کا ڈر تھا۔ پھر میں نے کہا یہ آپ اللہ کا بندہ ہے، ابھی ہمسایہ ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کی نیند کو خراب مت کرو، تکلیف برداشت کرو، نیند خراب نہ کرو۔ جب تک اس کا پاؤں اوپر تھا میں چپ تھا، ایسے پاؤں نہیں ہلا رہا تھا۔ یہ ذکر کی برکت تھی اس لیے کہ اس بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ میرے پیر کی کرامت ہے کہ پیر کی محبت، ذکر کی ایسی برکت تھی کہ ہم قریب بیٹھنے والے آدمی کے پاؤں کو بھی اپنے پاؤں سے نہیں اتار سکتے تھے، اس بیچارے کو تکلیف نہ پہنچے۔ فقیرو، اللہ والوں کی صحبت میں آپ کو یہ صفت ملے گی، آپ کی مرضی۔ اگر اس قسم کی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہو پھر تو دنیا کے بھی بادشاہ، آخرت کے بھی بادشاہ، آپ کا اللہ سینہ اتنا کھول دے گا، آپ ایک اور جہان میں پہنچو گے، ایک بڑے جہان میں آپ ایک تو شیر خدا بن جاؤ گے، اور نمبر 2 آپ بڑے جہان میں آ جاؤ گے۔ چھوٹا بچہ اماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اماں کے پیٹ میں کہتا ہے سبحان اللہ، میں تو بڑے جہان میں ہوں، دنیا میں ہوں۔ پھر کہتا ہے خدا کرے اس جہان سے نکل نہ جاؤں، کتنا خوش ہوں۔ جب پیٹ سے نکل کر یہ بڑا جہان دیکھتے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ جہان تو پیٹ سے بہت بڑا ہے، یہ جہان تو پیٹ سے بہت بڑا ہے۔ حیرت ہے عزیزو، یہ جہان کتنا بڑا ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے، یہ دل والے جہان میں آئیں گے تو یہ سارا جہان ماں کے پیٹ کی طرح نظر آئے گا، اور دل کا جہان اس کے مقابل میں اس طرح جیسا کہ یہ جہان پیٹ کے مقابل ہے۔
ابھی آپ اس جہان میں آئے نہیں نا، اس لیے آپ اس جہان کو بڑا جہان سمجھتے ہو۔ تھوڑا اس نفس کو مارو، دل کو زندہ کرو، روحانی جہان میں آ جاؤ، پھر مزے والا جہان پاؤ۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو آج حضرت ابو بکر صدیق کا رونا بیان کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق محبت میں روتے تھے، یہ دل کی کیفیت ہے۔ تو آپ بھی کچھ نہ کچھ وہ عاجزی لاؤ، عاجزی لاؤ، اندر میں گریہ زاری لاؤ، رونا لاؤ۔ عاشق روتی ہیں، بس ان کی زندگی رونے میں گزرتی ہے، اتنے اکیلے بیٹھ کر روتے رہتی ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، بخاری۔ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے، 7 آدمی عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ایک وہ مرد ہے جو تنہائی اکیلائی میں اللہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، روتا رہا تنہائی میں۔ بخاری شریف کے لفظ، رسول اللہ کا ارشاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، رجل ذکر اللہ خالیا منا تنہا، خلوت، ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ یہ چونکہ عاشقوں کی صفت ہے نا، اس لیے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، عرش کے عاشق، یہ عاشق نہیں تنہائی میں رب کو یاد کر کے روتا ہے بیچارہ۔ اللہ والے عشاء کے وقت، یا کبھی رات 12 بجے، کبھی 4 بجے تہجد کے وقت، کبھی دن کو، کبھی گاڑی میں، بس یہ روتے رہتے ہیں بیچارے، یار سے یاری لگاتے رہتے ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ مرد جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہنا شروع کریں۔ کیوں حضور نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا؟ عرش کے سائے کے نیچے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والا ہے یار، اللہ والا ہے یہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ ساری رات نیند کرتا ہے، اکیلا تو اٹھتا ہی، تنہا تو اٹھتا ہی نہیں، رب کو یاد کرتا نہیں، روتا ہی نہیں، تنہا رب کو یاد، پھر رونا، یہ صفت اللہ والوں کی صفت ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ میں اپنے لیے ایک نماز کی جگہ بنائی، گھر کے سامنے نماز کی جگہ بنائی۔ رات کو اللہ اکبر نماز میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، نماز کے اندر قرآن جو پڑھتے تھے روتے تھے، اندر روتے تھے۔ عورتیں گھر سے باہر نکل آتی، قریب کھڑے ہو کر دیکھتی تھیں، اس کو کیا ہوا، یہ رو رہا ہے۔ اتنا روتا تھا، بس لوگوں کو ایسے اس کا رونا کھینچتا تھا، ایسے بس لوگ ہی دیوانے ہوتے تھے، بس اس کو دیکھتے تھے، مزے میں دیکھتے تھے۔ بچے نکلتے تھے، لوگ پریشان ہو گئے کہ یار ابو بکر کو کیا ہے، یہ روتا ہے، ہماری عورتیں بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، یہ سب مسلمان نہ ہو جائے۔ اس کی آواز میں ایسی کشش تھی۔ وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی محبت میں قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے روتے تھے، ان کو تو لوگوں کی پرواہ ہی نہیں۔ بچوں کو روکتے تھے لیکن بچے رکتے نہیں تھے، عورتوں کو روکتے، پھر کبھی کون سی عورت آتی تھی، کبھی کون سی عورت آتی تھی۔ بخاری شریف کے لفظ مبارک ہیں کہ عورتیں اور بچے آ کر ابو بکر صدیق کے رونے کو دیکھتے تھے، رونے کو سنتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان بھی ہوتے تھے۔ لوگ جمع ہوئے، بڑے لوگ، ابو بکر رات کو نہ رو، رات کو باہر عبادت مت کرو، آپ کے رونے سے عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا کہ تم نہیں مانتے، پسند نہیں کرتے، میں کوشش کروں گا کہ نہ رو۔ پھر رات آئے، پھر قرآن پڑھنا شروع، پھر رونا شروع۔ کان ابو بکر رجلا بکا، روکتے تھے لیکن بس قرآن پڑھتے، پھر حالت ہوتی، پھر رونا شروع، پھر عورتیں آتی تھی۔ 3 دن کے بعد پھر لوگ آتے تھے، ابو بکر ہم نے جو آپ کو کہا کہ نہ رو، کہتا میں کوشش کرتا ہوں نہ رو، پھر کیا کروں، میں مجبور ہوں اپنے حال پر، بس مجبور ہوتا ہوں، پھر پریشان رکتا نہیں نا۔ کسی کو جو کھانسی ہے تو وہ کھک تو کرے گا، وہ مجبور ہے نا اپنی طبی تقاضا پر۔
جس طرح ایک طبعی تقاضا ہے اسی طرح ایک روحانی تقاضا ہے. انسان کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے. جسم کے اپنے تقاضا ہیں، روح کے اپنے تقاضا ہیں. جسم کے تقاضا میں بھی مجبور تو روح کے تقاضا میں بھی مجبور. حضرت حافظ قاری عالم خان محمد نصیر آبادی جو پیر مٹھا کے سب خلیفوں کے قرائت میں استاد تھے، نیک آدمی، حافظ، قاری، سادہ آدمی، پھر عالم بھی. نصیر آباد میں ان کا مدرسہ تھا اور میں بھی وہاں تقریباً 1 مہینہ قرائت ان کے پاس پڑھی. مجھے شوق تھا کوئی استاد قاری مجھے ملے، میں قرائت اس کے پاس پڑھوں. والد صاحب قصہ سناتے تھے کہ پیر مٹھا قاری خان محمد کو سال میں بلاتے تھے، رمضان کے مہینے میں سب خلیفے کو حکم ہوتا یہاں رحمت پور آؤ، قاری صاحب سے اپنی تجوید پڑھو، اپنے تلفظ صحیح کرو. میں سمجھتا تھا شاید وہ قاری صاحب پرانے فوت ہوئے ہوں گے. ایک دن کسی نے بتایا کہ نہیں وہ قاری صاحب زندہ ہیں. مجھے شوق ہوا حضور کا، کہ حضور مجھے شوق ہے میں قاری صاحب کے پاس جا کر پڑھوں گا، نصیر آباد زیادہ دور بھی نہیں. میں ٹھیک ہے جاؤ پڑھو. ان کے پاس گئے، وہاں 1 مہینہ رہا. الحمدللہ 1 مہینہ میں تجوید میری صحیح ہو گئی. قاری صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر وہاں اپنے قصے سناتے تھے قاری صاحب. لوگ اثر کے بعد طالب چلے مجھے کہتے بیٹھو بیٹھو مولوی صاحب بیٹھو، بس آپ مجھے اچھی آدمی لگتے ہو، بس باتیں کریں گے بیٹھو. پھر میں بھی بیٹھتا تھا، دونوں کا مزاج جو لگتا تھا، بیٹھے اثر کے بعد مرد تو باتیں کرتے تھے، اپنے قصے سناتے تھے. پہلے میں تھا شکارپور میں رحمت پور جب آتا تھا لاڑکا نا شکارپور میں. میری آواز اچھی تھی، میں نوجوان تھا، میں خوبصورت بھی تھا، نوجوان تھا، قاری تھا، قرآن اچھی طرح پڑھتا تھا. جب پیر مٹھا کا مرید ہوا تو جب نماز پڑھتا تھا مجھے نماز میں رونا آتا تھا، میں روتا تھا. پھر مقتدی پریشان ہوتے تھے، قاری صاحب تجھے کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ میں مجبور اپنی طبیعت پر، میں کہتا لوگ محسوس نہ کریں، پھر اپنے آپ کو روکتا تھا، پھر روتا تھا. کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے تھے قاری صاحب تجھے کیا ہے، آج نماز میں بھی دیر ہو گیا، آپ روتے ہیں نماز کے اندر. نماز میں تو نہ رو، باہر رو. میں قرآن پڑھتا ہوں، قاری ہوں، اچھی طرح پڑھتا ہوں، معنی بھی سمجھتا ہوں، مجھے اندر حال ہے. پیر مٹھا نے ذکر سمجھا، مجھے رونا آتا ہے. رونے کو روکتا تھا. پھر ایک دن مجھے خیال ہے میری نماز ٹوٹ نہ جائے، یہ نماز میں یہ رونا. ایک دن پیر مٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میں کہ مسئلہ ہے، نماز پڑھاتا ہوں، میں قاری ہوں، لیکن مجبور ہو کر وہ میرا رونا آتا ہے نماز میں. نماز ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی اس میں. کبھی کبھی ایسی حالت میری ہوتی ہے تو ایسے میرے ہاتھ بھی ہل جاتے ہیں، ایسے میں بے حال ہو جاتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ نماز میری ٹوٹ نہ جائے. پیر مٹھا نے کیسا اچھا جواب دیا، جواب دلیل کے ساتھ، ایک لفظ میں فرمایا قاری صاحب اگر نماز میں کسی کو چھینک آئے کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ میں نے کہا حضور نہیں ٹوٹے گی. فرمایا چھینک جسمانی مجبوری ہے تو یہ رونا روحانی مجبوری ہے. جواب دلیل کے ساتھ، جواب بھی ہے دلیل کے ساتھ. نماز کے اندر ایک آدمی کو زکام ہے، اگر چھینک آ بھی جائے تو کیا ہے، نماز تو نہیں ٹوٹے گی. بغیر زکام کے ہاسکار چھینکے تو مکروہ ہے. جان بوجھ کر بغیر اندر کی تڑپ کے حالت کے چھینکنا مکروہ ہے، کھانسنا بھی مکروہ ہے. لیکن اگر بیماری ہے اس کی وجہ سے چھینک آئے یا کھانسی آئے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز بحال ہے. تو اسی طرح اگر حالت قلبی پیدا ہو جائے، روحانی کیفیت ہو جائے، نماز میں رونا آ جائے تو یہ بھی ایک قلبی مجبوری ہے، روحانی مجبوری ہے. نماز بحال ہے بلکہ پہلے سے زیادہ نورانی ہے، چونکہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، رب کی خشیت سے، قلبی کیفیت سے، روحانی حالت سے یہ رونا آ رہا ہے. یہ تو نور ہے، یہ تو سرور ہے، یہ تو قرب رب غفور ہے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ایک دن ایک مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب یہ جو لوگ پیر مٹھا کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں، حدیث میں ہے جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. روبرو تعریف نہ کرو، غائبانہ تعریف کرو، لیکن جو آپ کے روبرو تعریف کرے نا، روبرو تعریف نہ کیا کرو. جو آپ کو روبرو تعریف کرے نا اس کے منہ میں مٹی ڈالو.
تو پھر پیر مٹھا کو چاہے یہ جو فقیر اس کی تعریف کرتے ہیں نا پیر مٹھا کی، پیر مٹھا مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالے، وہ حدیث جو ہے حدیث پر عمل کرے۔ پیر مٹھا نے فرمایا اس حدیث کا مطلب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے بتاؤں تمہیں؟ اے لوگو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں لوگ جو ہے یہ دنیا کے طالب ہوتے تھے، شاعر جو نہیں شعراء، وہ جب تعریف کرتے تھے ان کے دل میں یہ ہوتا تھا ہم تعریف کرتے کچھ ہمیں پیسہ ملے۔ یہ شعراء تھے، یہ عرب کے شعراء بیچارے مسکین غریب ہوتے تھے، وہ تعریف کرتے تھے بڑوں کے امیروں کے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ بیچارے غریب ہیں مسکین ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، تھوڑا ان کو پیسے دیا کرو۔ پیسے کو حضور نے مٹی سے تعبیر کی، اس کے منہ میں مٹی ڈالو، مطلب یہ کچھ نہ کچھ اس کو پیسہ دے دو، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ باقی یہ نہیں کہ مٹی اٹھا کر منہ میں ڈالو، یہ کسی ذی وقار کا کام نہیں ہوتا۔ سمجھ لیا، حدیث کا مطلب بھی سمجھنا ہے، صرف لکیر کا فقیر نہیں بننا۔ اب آئیے، اگر روبرو تعریف کرنا جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تقریر میں ابو بکر کے سامنے ابو بکر کی تعریف نہ کرتے۔ حضور نے فرمایا لوگو، سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا جوان ابو بکر ہے۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، تعریف ہو رہی ہے ابو بکر کی۔ اگر روبرو تعریف کرنا جائز نہ ہوتا حضور نے کیوں تعریف کی؟ حضور نے کیوں تعریف کی جب جائز بھی نہیں؟ معلوم ہوا یہ مطلب نہیں، حضور اس زمانہ کے شعراء کے اعتبار سے ان کو سمجھایا اگر کوئی شاعر آ کر پیسے کی غرض سے تمہاری تعریف کرے تو پھر اس کو خوش کرنا تمہاری اچھی صفت ہے، اس کے منہ میں مٹی ڈال کر خوش کر دو، یہ مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ روبرو تعریف کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر ممبر پر چڑھ کر حضور کی تعریف کرتے تھے۔ حضور نے حضرت حسان کے منہ میں مٹی نہ ڈالی بلکہ ان کو اپنی چادر پکڑوا دی۔ معلوم ہوا مٹی نہیں ڈالنا، کچھ خرچی دے دینا ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے، اگر کوئی متکبر ہے مغرور ہے اس کی روبرو تعریف نہ کرو، اس کی تعریف کرو اس کی مغروری بڑھے گی۔ کسی کی مغروری بڑھانا گناہ ہے، تکبر بڑھانا گناہ ہے، بری صفت کو مدد کرنا گناہ ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ ایسے آدمی کی روبرو تعریف نہ کریں، اس کا غرور بڑھے گا، یہ گناہ ہمیں مدد کرنا ہوگا۔ جو مردہ نفس ہو زندہ دل ہو تعریف کرو رونا شروع کرے، اس کی ہر بار تعریف کرتے رہیں۔ جب حضور نے یہ تعریف کی ابو بکر کو غرور نہیں آیا، اس کا کبر زیادہ نہیں ہوا، اس کا رونا شروع ہوا۔ یہ بات ہر آدمی کا حکم علیحدہ ہے، اس کے دل کی کیفیت کے تبدیل ہونے سے حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روبرو تعریف کرنا جائز ہے اور کچھ لوگوں کی روبرو تعریف کرنا ناجائز ہے۔ اگر اللہ والا سچا ہے تعریف کرتے رہیں، اگر نفس کا غلام ہے ایک لفظ بھی ادا نہ کریں، یہی شریعت۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مکہ شریف میں، مکہ کی زندگی ہے، مکہ کی رات کو جب عبادت کرتے تھے تو وہ روتے تھے، روکتے تھے لوگ اگر روکتے تھے کہتے ہاں میں نہیں رہوں گا، لیکن کیا کرے مجبوری ہے۔ جب لوگوں کو کہتے تھے کہ نہیں رہوں گا اب رونا تو مجبوری ہے، نہیں تو بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ پھر روتے تھے واہ ابو بکر واہ، پڑھو حدیثیں پڑھو۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر مبارک میں، آخری عمر مبارک حیاتی مبارک میں ارشاد فرمایا
اے بیبیو ابو بکر کو کہو صحابہ کو نماز پڑھائے، مرو ابا بکرن لے یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، نرم دل ہیں، یہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں گے حضور مصلی پر نہیں تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اگر کھڑے ہوں گے تو رونا شروع کریں گے، نماز پڑھا نہیں سکیں گے۔ حضور عرض ہے کہ کسی اور کے لیے امر ہو، کوئی اور نماز پڑھائے۔ دیکھا آپ نے بی بی صاحب نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، محبت میں لبریز ہیں، آپ کے عشق میں بھرے ہوئے ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کو نہ دیکھیں گے، کھڑے ہوں گے تو روئیں گے، رونے کی وجہ سے نماز پڑھا نہیں سکیں گے۔ عرض ہے اگر کسی اور کو حکم ہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضور نہیں، ابو بکر کو کہو، ابو بکر پڑھائے، نہیں اس کو کہو۔ حضور جانتے تھے کہ سب لوگوں میں شان والے یہی ابو بکر ہے، تو میری جگہ پر یہی آ سکتے ہیں۔ کہا بی بی نے اپنے حال کے موافق کہا کہ یہ نرم دلی کی وجہ سے مجبوری ہے، نہیں پڑھا۔ حضور جانتے تھے حقیقت کو، حکیم تھے، حقیقت کو جانتے، فرمایا نہیں اسی کو کہو پڑھائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارک میں بھی یہی ہے، بیویوں نے کہا رونے والے ہیں، عشق سے بھرے ہوئے ہیں، حضور کی محبت میں تڑپنے والے ہیں، شاید یہ کام پورا نہ کر سکیں۔ حضور فرمایا نہیں، اس کو ہی کرنا ہے، جو کچھ بھی ہو اسی کو ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حکم ہوا، اب حکم کو ترک تو نہیں کرنا کہ حضور کا حکم ہے آپ کی نماز پڑھانا ہے، کوئی اور صورت ہے نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے دل والے جوان، تقوی والے جوان، محبت والے جوان، معرفت والے جوان، عشق والے جوان، آگے عشق سے لبریز جوان دنیا میں پھر پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہے، تو ان جیسا جوان اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ہر صفت میں، یہ تو ایک میں صفت بیان کر رہا ہوں، رونے والی صفت، جس صفت کو آپ دیکھیں گے اس کی صفت ممتاز ہے۔ عشاء کی نماز پڑھائی، پھر صبح کی نماز پڑھائی، پھر ظہر پڑھائی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر صبح، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ چند دن نمازیں پڑھائیں، آخری سب نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے تو ابو بکر صدیق جو آیا، پہلی بار انہوں نے کیا کیا؟ جب حضور دنیا سے اللہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضور کو دیکھ کر پہلی بار ابو بکر آئے تو آتے ہی حضور کے پیشانی مبارک پر اپنا ہونٹ مبارک رکھ لیا۔ آیا تو بس حضور پر پیشانی پر اپنا ہونٹ رکھا، چوم رہے ہیں، جھک کر نبی کے پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بظاہر اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیشانی پر ہونٹ رکھ کر چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ و فغاں کر رہے
آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ معلوم ہوا ابو بکر صدیق نبی کے سچے عاشق ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ ایک بار منبر پر حاضر ہوئے، لوگوں کو کچھ سمجھانا تھا، حضور کے منبر پر آئے، حضور کی بات مبارک یاد آئی، زندگی مبارک یاد آئی، پر منبر پر بیٹھتے رونا شروع کیا، بس رو رہے ہیں۔ یہ مسند امام احمد میں قصہ موجود ہے۔ میں آپ کو ان عاشقوں کی کیا باتیں سناؤں؟ صرف ایک رونے کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو رونے کے واقعات بھی بہت ہیں۔ بخاری شریف میں قصہ ہے، ایک خاتون تھی مدینہ شریف، نبی سے محبت کرتی تھی، خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، اور جمعے کے دن وہ نماز جمعے کے بعد کھانا پکاتی تھی، پھر لوگوں کو دعوت کرتی تھی، کہتی تھی یہ نبی کی محبت میں یہ خیرات ہے، آؤ کھاؤ۔ پھر یہ لوگ جاتے تھے اس کے گھر میں کھانا کھاتے تھے۔ کبھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جاتے تھے، وہاں کھانا کھا کر آتے تھے جمعے کے بعد خاتون کے گھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر دونوں اس خاتون کے گھر گئے تو خاتون گھر میں رو رہی ہے۔ ان کا رونا شروع کر، ابو بکر نے بھی رونا شروع کیا تو عمر نے بھی رونا شروع کیا۔ بخاری شریف میں ہے یہ تینوں کا رونا شروع ہے، رو رہے ہیں۔ آخر کار جا کر رونا ان کا بند ہوا۔ پھر کسی نے بی بی صاحبہ سے پوچھا، بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے رونے سے سب کو آپ نے رلا دیا، خیر تو ہے؟ فرمایا اس لیے رو رہی ہوں، پہلے اللہ کے محبوب کے اوپر سے وحی آتی تھی، اب محبوب اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کی وحی بند ہوئی، بس واقعہ کو یاد کر رو رہی ہوں، میں کیا کروں، مجبور ہوں، دل پر میں رو رہی ہوں۔ اتنی روتی تھی بیچاری، اس کے رونے سے پھر دوسرے بھی روتے تھے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں فقیر، اللہ کا ذکر بہت کریں، ذکر رات کے وقت آپ ٹائم نکال کر تہجد بھی پڑھیں، پھر بیٹھ کر مراقبہ قلب بھی کریں، پھر حالت ایسی پیدا ہوگی آپ کا رونا شروع ہوگا، پھر آپ مراقبہ کرتے رہیں گے، پھر عاجزی پیدا ہوگی، قلبی حالت پیدا ہوگی، روتے رہیں گے۔ اس رونے سے آپ کا دل صاف ہوگا، نفس پگھلے گا، یہ آگ ہے آپ کے نفس کے لوہے کو یہ گرم کرے گا، اس کو پگھالے گا اور دل کو چمکائے گا۔ جتنی آپ کے اندر خشوع زیادہ آئے گا، خشیت زیادہ آئے گی، عاجزی زیادہ آئے گی، دنیا سے بے رغبتی زیادہ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ آئے گی، نسبت زیادہ پیدا ہوگی، تو اتنا آپ اللہ کے پیارے بنیں گے۔ اور یہ رونا اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اللہ کا ذکر بہت کریں، رات کو مراقبہ کریں، اور پھر اپنے پیر سے سچی محبت کریں۔ پیر کی محبت سے یہ فیض آئے گا، اگر محبت پیر کی نہیں تو فیض نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے صحبت کی بھی آیت بتا دی اور مالی خدمت کی بھی آیت بیان کر دی۔ ٹائم مجھے نہیں ملا، میں نے حدیثیں صرف آپ کو سنائی ہیں۔ قرآن میں جو ہے اذ یقول لصاحبہ، تو یہ بتا دیا کہ ابو بکر جانی عاشق تھے نبی کے، لصاحبہ سے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق مالی قربانی کرنے والے تھے، جان مال قربان کرنے کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، حضور نے اپنی آخری تقریر میں فرمایا۔ تو یہ اتنے مقام والے ہیں کہ ان کی شان خدا بھی بیان کرے اور اللہ کے محبوب بھی بیان کریں۔ تو اگر آپ بھی سچے بنیں گے تو خدا تعالیٰ آپ کی عزت بڑھاتا رہے گا، آپ کی تعریف خدا تعالیٰ اپنے خزانہ سے کرواتا رہے گا، لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ والوں کے لوگ تعریف کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے نفس کو مارتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ یار سے یاری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کو ذکر کی توفیق دے، اپنے شیخ سے سچی نسبت رکھنے کی توفیق دے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خوب دعوت و تبلیغ کرنے کی۔ میرے دوست ہیں بیچارے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں،
تو آپ لوگوں کو دعوت دیں، ہمارے ماہانہ اجتماع میں آئیں. یہ میں مہینے میں ایک دن خرچہ کرتا ہوں، آپ کو روحانی خوراک دیتا ہوں. یہ ابھی بیٹھے 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، آپ کو میں روحانی سبق دیتا رہا، آپ کے دل کو دھوتا رہا. مدرسے میں لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی میں پڑھاتا ہوں، یہ میرا سبق ہے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. آپ آیا کریں اور علماء کو یہاں دعوت دیں، حافظوں کو دعوت دیں. جی یہاں عالم، یہ آپ کا حق ہے، یہ سیکھنا، علم باطن سیکھنا یہ آپ کا حق ہے. اتنے جہلا فائدہ نہیں لے سکیں گے جتنا علماء فائدہ لیں گے. لیکن عالم طالب ہو نا، باقی رہا دکھاوے والا وہ نہیں، پیسے والا نہیں، شہرت لینے والا نہیں، خلافت لینے والا نہیں. اپنے نفس کو بنانے والا طالب آئے پھر وہ فائدہ اٹھائے گا. مار اپنے نفس کو پھر ادھر آ. اگر بھر کر آئے گا تو پھر کیسے بھرے گا؟ خالی ہو کر آنا، خالی ہو کر آ کے بھر جا. آپ دعوت دیں جس کا نصیب. ہم لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو اطلاع دیتے رہیں. خانقاہ رحیم آباد میں ایک استاد بیٹھے ہیں جو سبق دیتے ہیں. یار چلیں ماہانہ اجتماع پہ. میں اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو دوست ہماری خدمت کرتے ہیں، ماہانہ اجتماع پر تشریف لاتے ہیں. یہ مشتاق بھائی ہیں، اس مہینے میں دعوت کی. ادھر عرفان بھائی ہیں، محبت رکھتے ہیں بیچارے، ہمیں دعوت کی. یہ ہمارے راجہ حق نواز ہیں، کہتے ہیں صحیح گھر آؤ، مجھے ٹائم نہیں ملتا. اس بیچارے کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے. ان کی محبت تو ضرور ہے، دوستوں کی محبت. اب اس مہینے میں جناب حفیظ اللہ صاحب کے قریب ان کی مسجد میں پروگرام ہے. ان کے قریب دوست ہیں جناب شاکر ہے، راشد، جناب راشد صاحب. ان کے گھر جو ہے پروگرام ہے گیلی میں چند دنوں کے بعد. پھر ایک اور دوست کا بھی پروگرام ہے. بس دوست یاد کرتے رہتے ہیں، ہم خدمت کرتے رہتے ہیں. اللہ تمہیں آباد رکھے، رب تمہیں شاد رکھے. میں اللہ کا بندہ، اس کے محبوب کے در کا غلام، اپنے پیر کا خادم ہوں. آپ لوگوں سے خدا سے محبت کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اپنے سینے کا راحت و مسرت سمجھتا ہوں، اپنے بدن کی جان روح سمجھتا ہوں. آپ کو آپ سے خدا سے محبت کرتا ہوں. شاد رہو، آباد رہو. نماز سے محبت کرو، نماز کبھی نہیں چھوڑنا. حلال روزی کماؤ، فارغ مت رہو. بیوی بچوں سے رحمت شفقت کرو، ان کی غلطیوں کو درگزر کرو. جھگڑا نہیں، معاف کرو. تبلیغ بہت کرو، ذکر کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.